کہ آج ڈیجیٹل دور ہے، تو ڈیجیٹل دور میں جنریشن زی کے علاوہ یا نوجوان نسل کے علاوہ کوئی کام کوئی اور نسل کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ وائٹ کلر جاب کرے، صبح 9 سے 5 بجے تک آفس میں جاب کرے. اس میں ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کا بھی پریشر ہے اور فیملی کا، والدین کا بھی پریشر ہے. آج کے اس دور میں میرا نہیں خیال کہ نوجوان خوش. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک وتھ مشرق ڈیجیٹل. میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں شعیب وینس. جب بھی نوجوان نسل کا ذکر ہوتا ہے تو مختلف آراء سامنے آتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ شارٹ کٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ کام میں سستی دکھاتے ہیں، اور اس طرح کی مختلف نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں وہ نوجوان نسل، جو خاص کر آج کی نوجوان نسل ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے جاتے ہیں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے، اور حقیقت کیا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے. شعیب، جیسے کہ ہماری نوجوان نسل کے بارے میں نے ذکر کیا کہ کوئی ان کو کہتا ہے کہ ان کو شارٹ کٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی ہے لگن، کوئی کہتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں، اور مختلف چیزیں جو ہے وہ ہمارے اپنے بارے میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ تم تو جنریشن زی ہو یا تم بہت غیر سنجیدہ ہو، اس طرح کے ہو. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں یہ ہیں؟ بالکل، یہ ڈسکشن جو ہے یہ پچھلے کچھ مہینوں سے زیادہ ہی ہو رہی ہے کہ جنریشن زی ورسز جنریشن بومرز. ٹھیک ہے، اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں جنریشن زی کو میں اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. ان کی سیریسنس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ کام کو سیریس نہیں لیتے، یہ محنت نہیں کرنا چاہتے، یہ شارٹ کٹ ترقی چاہتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں سویا رہوں. اچھا، یہ اب یہ جو امیج بنا ہے جنریشن زی کا، اس میں جنریشن زی کا بھی قصور ہے کہیں نہ کہیں. کہ میں نے اکثر جو جنریشن زی ہے ان کے منہ سے ایسی باتیں سنی بھی ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں مذاق میں کہی ہے یا ایسا نہیں ہے، تبھی شاید لوگ رائے قائم کر لیتے ہیں ان کے بارے میں. اب دیکھیں نا، جنریشن زی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں اکثریت میں ہے، بالکل، اور میجورٹی میں ہے. جنریشن زی نے بڑی بڑی تبدیلیاں لائی ہیں. آج ڈیجیٹل دور ہے، آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں جنریشن زی اس کو سارا سنبھال رہی ہے. اب مجھے وہ بابے بتائیں، کیا وہ اے آئی استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے کرنی ہے؟ اب ٹیکنالوجی اگر اس میں جدت آ رہی ہے تو اس کی وجہ جنریشن زی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر رہی ہے. نئے نئے ٹولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کچھ جنریشن زی میں ہیں جو نہیں چاہتے، جو محنت نہیں کرنا چاہتے، جو شارٹ کٹ ترقی چاہتے ہیں، سست بھی ہیں. لیکن اوورآل جنریشن زی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ انصاف ہے. جنریشن زی جتنا آج کل جنریشن زی رسک لیتی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی نسل نے لیا ہوگا. آج جنریشن زی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کچھ ہیں جو شارٹ کٹ ترقی چاہتے ہیں، لیکن آج جنریشن زی اپنے فیوچر کو لے کر، اپنے مستقبل کو لے کر، اپنی اسٹڈی کو لے کر، اپنے کریئر کو لے کر سنجیدہ بھی ہے اور سوچتی ہے. لیکن یہ تو اب اس سوسائٹی پہ اور اس کے جو ہے وہ مقتدر حلقوں پہ حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جنریشن زی کو کس طرح انگیج رکھتے ہیں، اور جنریشن زی جو ہے اس سے کس طرح فائدہ لیتے ہیں. پاکستان میں 60 سے 70% جو ہے وہ جنریشن زی یا نوجوان نسل آپ کہہ لیں 30 سالوں تک ہے. تو اس کو کیسے آپ نے انگیج رکھنا ہے، ان کو کرنا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جنریشن زی آج بھی ایکٹیو ہے ہر فیلڈ میں. آپ دیکھیں کہ کہیں وہ صبر نہیں کرتی کسی چیز کو لے کے. نہیں، یہ تو اب دیکھیں نا، تنقید کی جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج ڈیجیٹل دور ہے، تو ڈیجیٹل دور میں جنریشن زی کے علاوہ یا نوجوان نسل کے علاوہ کوئی کام کوئی اور نسل کر سکتی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ ٹیکنالوجی تو سنبھالی جنریشن زی رہی ہے. اور جو تنقید کرتے ہیں جنریشن زی پہ، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں جنریشن زی جو ہے وہ ان روایتی سوچوں سے باہر آ چکی ہے.
آج وہ سوچتی ہے, وہ رسک لیتی ہے. سوشل میڈیا نے بھی جو ہے وہ نوجوانوں کے جو سوچ ہے ان پہ بہت گہرا اثر ڈالا ہوا ہے, اور بہت زیادہ جو پرسپیکٹیو ہے ہمارا وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہوا ہے. اچھا, ایک فیکٹر ضرور ہے. آپ بھی میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے کمیونیکیشن تھیریز میں یہ پڑھا ہوگا کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جو چھوٹی ریلز دیکھنے کا معاملہ ہے وہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے آپ کے مائنڈ پہ, سائیکالوجیکلی وہ نفسیاتی طور پر کتنا امپیکٹفل ہوتا ہے. آپ 30 سیکنڈ کی یا 40 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی جو ریل دیکھ رہی ہیں اس سے آپ کی جو مائنڈ ہے وہ اس پہ کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے. سائیکالوجیکلی تو پڑتا ہی ہے آپ کی جو, کیونکہ 30 سیکنڈ میں آپ کو کوئی وہ انفارمیشن نہیں ملتی, کوئی آپ کو ڈیٹیلز نہیں ملتی, تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسی میں ہی رہتا ہے. اب اس پہ باقاعدہ کمیونیکیشن تھیریز ہیں کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھنے میں اور 4 یا 5 منٹ یا 10 منٹ کی ویڈیو دیکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے, بنیادی فرق کیا ہوتا ہے. اب چونکہ ہمیں یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کہ چھوٹی ریلز کو دیکھنا, ہم بڑی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے, شارٹ کٹ والی اور بات کر رہے آج ہیں کی میرا نہیں خیال کہ آج کی نسل جو ہے وہ 2 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتی ہے, بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی نا. ریلز وغیرہ دیکھتی ہیں, ٹیزر وغیرہ دیکھ لیا اور اسی پہ گزارا کر لیا. آج کل کی جو نسل ہے وہ تو ایسی ہے کہ اگر انسٹاگرام ریلز یا یوٹیوب شارٹس جن کی آپ بات کریں نا, اگر وہ بھی کوئی 30 سیکنڈ سے لمبے ہو جائے نا تو ہم اس کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں. ہاں بالکل کرتے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور آپ نہیں اچھا, یہ ساری باتیں تو چلیں ٹھیک ہے, مان لی کہ یہ سارے فیکٹرز ہیں ساتھ ساتھ, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ اچھی نوکری, مالی آزادی, سکون, شہرت, مطلب بہت سے فیکٹرز ہیں, ان کو کیا چاہیے؟ یہ تو اس نسل میں ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ وائٹ کلر جاب کرے, صبح 9 سے 5 بجے تک آفس میں جاب کرے. لیکن وہ تو کچھ کو والدین کی نوجوان نسل کا یہ ٹرینڈ بہت چینج ہو رہا ہے. والدین کی وجہ سے آج کے نوجوان کرتے ہیں, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ رجحان کم ہو رہا ہے. آج کا نوجوان جو ہے زیادہ تر وہ آن لائن کام کرتے ہیں, فری لانسنگ کرتے ہیں, کاروبار کی طرف بھی جو ہے وہ. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ آج کا کوئی بھی والد جو ہے وہ اپنے بیٹے پہ اتنا اعتبار نہیں کرتا کہ 18 یا 20 سال کا بیٹا ہے اسے کوئی کاروبار شروع کروا دیا جائے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ روایتی طور پر کسی آفس پہ جاب کریں, 9 سے 5 بجے تک جو ہے وہ 30 35 40 ہزار روپے کمائیں اور اسی پہ گزارا کریں. لیکن آج کی نسل جو ہے وہ رسک ضرور لینا چاہتی ہے, اور اس میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کی نسل جو ہے وہ اس طرح کی جاب کرنا چاہتی ہے کہ صبح 9 بجے جائے, 5 بجے آفس آئے, رات کو کھانا کھا کے سو جائے, صبح وہی دیکھا جاتا ہے. جو آج کل کی ہماری نسل ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. لیکن بہت سے ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بہت سے ایسی جو ہماری نسل ہے وہ اس چیز کی بھی اتنی ریشو ہے کہ لائک اگر ہم کہہ لیں کہ 50% ریشو جو ہے وہ اتنے لوگوں کی ہے جو اپنی مرضی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں اس چیز کو بھلا سکتے کہ کوئی 20% ایسی بھی ریشو ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پریشرائز ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اس میں ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کا بھی پریشر ہے اور فیملی کا, والدین کا بھی پریشر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک لڑکی یا ایک لڑکا جو کماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک مالی خود مختاری ملے, وہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو. آج کا جو نوجوان ہے وہ بغیر سیٹلڈ ہوئے شادی نہیں کرنا چاہتا. اب یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا. اب دیکھیں نا, آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ پہلے وہ اچھا کمائے, اس کے پاس اپنا گھر ہو, اس کے پاس اپنی گاڑی ہو, اس کے بعد وہ شادی کرے. تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے میرے خیال میں. لیکن ان کو ہم نے ایسی بہت سی خواتین دیکھی, لڑکیاں دیکھی جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں خود کماؤں. اگر اس 40 یا 50 ہزار یا 60 ہزار کما رہی ہیں, بالکل چاہتی ہیں آج کل لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو, تو یہ سوچ تو بڑھ رہی ہے نوجوان نسل میں, اور یہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی بھی چاہیے. اب والدین کی طرف سے یہ پریشر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کرے. اب بہت سے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے زبردستی جو ہے وہ ڈگریز بھی کروائی جاتی ہیں. والدین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کریں. ایک بچہ ڈاکٹری میں نہیں جانا چاہتا, اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. ایک خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحافت میں نہیں جانا چاہتا تو صحافی زبردستی بنوایا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی کا پریشر بھی ضرور ہے, لیکن والدین اگر اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, وہ جاب کرنا چاہتا ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ آن لائن کام کرنا چاہتا ہے,
اگر وہ ساتھ دیں تو میرا خیال میں پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا. سوسائٹی کا نہیں، پریشر آپ کو کیا بھی، لگتا ہے والدین کہ- بھی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، لیکن بالکل. انہیں کرنا چاہیے کہ بالکل. بچے کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ حقیقت پسند ہے یا پھر خواب زیادہ دیکھتی ہے؟ خواب تو دیکھتی ہے. وہ ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ آج کی نوجوان کا ایک ہی خواب نظر آتا ہے کہ میں رات کو سوؤں اور صبح جو ہے وہ میں اتنا پیسہ میرے پاس ہو کہ میں کچھ بھی کر امیر سکوں. ہو جاؤں. اب یہ خواب تو دیکھنا ہے. اب یہ خواب کہاں سے آتے ہیں؟ آف کورس سوشل میڈیا سے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں آپ مجھے کہ یہ بتائیں، آج جتنی بھی آن لائن شاپنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ایڈز وغیرہ دیکھ کے کرتے ہیں نا. بالکل. اب ان ایڈز نے، ان چھوٹی ریلز نے اتنا نفسیاتی طور پر آپ پہ افیکٹ کیا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیشن ایک چل رہا ہے، اسی کے مطابق آپ نے بھی آن لائن آرڈر کر دیا. ایک فیشن چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ کھانا بھی منگوا لیا. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حقیقت پسندی سے کوئی اس کا تعلق ہے. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل ڈیفرینٹ ہے. تو ان چیزوں سے تو باہر آنا چاہیے، لیکن آج کل چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور وہی سمجھتے ہیں تو اسی سے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں خواب زیادہ ہوتے ہیں، حقیقت میرے خیال میں تھوڑی ہوتی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں پچھلی نسلوں کو آج کی نسل سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ خوش تھے یا ہم زیادہ خوش ہیں؟ آج کا اکثر لوگ یہ کمپیریزن کرتے ہیں. آج کے اس دور میں میرا نہیں خیال کہ نوجوان خوش ہے. اور پچھلی نسلیں خوش اس وجہ سے تھی کہ ایکچولی تو ہماری خواہشات زیادہ بڑھ گئی ہیں نا. آج ہمارے کپڑے جو ہیں وہ مہنگے ہونے چاہیے، آج ہم اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا چاہیں، اچھا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے. تو ایکچولی تو وہ ہمیں جو کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اسے دیکھ کے ہی ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو جب لائف سٹینڈرڈ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ویڈیو میں یہ دیکھا تھا، ڈرامے میں یا مووی میں یہ دیکھا تھا اور میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ کیسے خوش رہے گا؟ لیکن پچھلی نسلیں جو ہیں وہ خوش اس وجہ سے تھیں کہ ایک تو وہ اس طرح کا دور نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ کم پیسوں پہ بھی گزارا کرتے تھے، سادہ زندگی تھی، لیکن وہ اب نہیں رہی. تو اس لیے خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. حقیقت کیا ہے؟ کیا آج کی نوجوان نسل واقعی بدل گئی ہے یا پھر وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے کیا خواب ہیں، وہ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، کیونکہ ہم ہی آج کی نسل ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.